جس طرح روز بروز اس دنیا کی آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے، ویسے ہی ہر انسان اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں، بلکہ اکیلا ہونا ایسا ہے جیسے آپ کا دل کسی ویران قبرستان میں جا پہنچا ہو، جہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کی فریاد سننے والا اور آپ کے دل کی کیفیت سمجھنے والا اور کوئی بھی نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نوجوان نسل کو شاید کسی کی بددعا لگ گئی ہے، تبھی تو ہر جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھنے والا انسان تنہا ہوتا جا رہا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اپنے اس دل ٹوٹنے اور تنہا ہونے کا قصوروار کسی دوسرے کو ٹھہرا کر خود اس سے بری الزامہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جوانی میں کسی بھی وجہ سے بہک جاتے ہیں، چاہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا پھر چاہے غلط صحبتوں کے زیر اثر ہو کر، اور پھر اکثر لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں میں شاید کچھ غلط لکھ گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو محبت نہیں بلکہ عادت ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر سامنے والا انسان ہم سے بچھڑ گیا تو ہم شاید مر جائیں گے۔ جدا ہونے کا خوف بھی روح تک کو لرزا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال میں آج تک الجھتی رہی کہ نہ جانے کیوں جب وہی حقیقت بن کر ہم پر ٹوٹتی ہے تو ہم کیوں خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں؟ مانا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن پھر ایک دن صبر کیوں آ جاتا ہے؟ جس انسان سے وقتی لگاؤ کو ہم محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، وہ محبت پھر کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یا تو وہ کبھی محبت نہیں تھی اور یا پھر ہم چناؤ میں غلطی کر گئے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے ہوتے ہی نہیں، ہم سجدے کریں، دعاؤں میں روئیں، وہ کبھی ہمارے نصیب میں لکھے ہی نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کر دینا دل مار دیتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ زخم بھی بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کے کسی اور کے ساتھ قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے من پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی اجیرن بنا کر وہ کیسے خوش رہ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر انسان صرف دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ وقتی طور پر تو دھوکہ کھانے والا خود کو دنیا کا سب سے بدقسمت انسان تصور کرتا ہے، لیکن وہ شاید بھول جاتا ہے کہ دھوکہ کھا لینا دھوکہ دینے سے تو بہتر ہے۔ اور جب اسی محبت سے ہار کر دنیا کی اصلیت سے واقف ہونے کے بعد جو ہمارا اپنے رب سے تعلق بنتا ہے تو وہ شاید تکلیف سہنے سے پہلے کبھی نہ بنے۔ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا اور ہر تکلیف ہمیں ایک سبق دیتی ہے، بس ہمارا نقصان صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم معصومیت کھو دیتے ہیں۔ چاہتوں کے مان ویسے نہیں رہتے، دل ڈوب کر خدا کی جانب ابھر تو جاتا ہے لیکن پھر دنیا کی طلب نہیں رہتی۔ ایسی ہی ایک کہانی میں گوشہ قلم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ان چند لوگوں کی کہانی ہے جو دنیا کی منصوبہ سازی اور زیبائش میں اس قدر جکر چکے تھے کہ انہیں محبت نے پہلے اصلی انسان بنایا اور پھر خدا تک لے گئی۔ یہ کہانی ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی میں مبتلا ہر شخص کی، اور یہ کہانی ہے لا کے سفر پر روانہ ہر مسلمان کی۔ زمین چھین لی غداروں نے، آسمان لے لیا ستاروں نے، یہاں پر تو جسموں کی ہس آ گئی، عشق رہ گیا بس پہاڑوں میں۔ ہم نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کبھی جنگل کبھی صحرا کبھی مزاروں میں، اب سمجھی کہ تو مجھے نظر کیوں نہیں آیا، میں دیکھتی تھی صرف تجھے سپاروں میں۔ عشق لا ہو تو یہاں بھی کعبہ وہاں بھی کعبہ سونی، ورنہ مجھے کچھ نہیں دیا تھا ان نمازوں نے۔ دل 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 وسیع آسمان پر رات کی سیاہی میں چمک کے چہرے پر لہراتے بادل کبھی اسے ڈھانپ دیتے تو کبھی اس کے چہرے سے لہراتی زلفوں کی طرح ہٹتے اس کے گرد پھیلی چاندنی کو کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کالے سیاہ بادلوں کے وجود سے جھلملاتی تیز بارش میں کھلے آنگن میں کھڑی دونوں بازو پھیلائے لڑکی نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ تھڑ تھڑ گرتی بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو تر کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں اور لبوں پر ابھری مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے بارش کتنی پسند ہے اور وہ کہ قدر پرسکون ہو کر اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وقفے وقفے سے جب بجلی کی کڑک آواز پورے عالم کو ہلا کر رکھ دیتی تو وہ تب بھی ڈر کر اندر بھاگنے والوں میں سے نہ تھی۔ کمر کے آدھے حصے تک آتے اس کے کالے سیاہ بال پوری طرف پانی میں بھیگ کر بارش کے قطرے ٹپکا رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے یہیں تنہا کھڑی اس طوفانی موسم میں خوشیاں تلاش کرتی اسے پوری طرح اپنے وجود میں نچوڑ رہی تھی۔ اچانک کسی کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ امرہا ماں کی آواز سنتے ہی اس نے جھٹ آنکھیں کھولے اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو ساتھ ہی اس کی بھیگی زلفیں بھی آگے کی جانب لہرا گئیں۔ زیانہ بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ جی امی جی، کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم اتنی تیز اور طوفانی بارش میں مزے سے کھڑی ہو، بیمار ہو جاؤ گی تم، اب بس کرو اور اندر آ جاؤ۔ ماں کی فکر مندی دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرائی۔ امی جی بس تھوڑی دیر اور، اس کے معصومانہ انداز میں کہتے ہی زیانہ بیگم منہ بصورتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئیں۔
اس نے فوراً اپنا وہی انداز دوبارہ اپنایا اور موسم سے ہنس اٹھانے لگی۔ دل دل دل، یہ ہیرا منڈی لاہور کا منظر تھا۔ ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر لگ بھگ 24-25 سال کے بیچ کی معلوم ہوتی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے اس بازار حسن میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے اور گلے میں لٹکی عجیب و غریب ڈراؤنی شکل والی چین، بکھرے ہوئے بال جو بالخصوص اس کی پیشانی کو ڈھک رہے تھے، بارش کی وجہ سے ہونے والے کیچڑ میں پاؤں رکھ کر چھینٹے اس کی گھٹنوں سے پھٹی بوسیدہ سی پینٹ کو آلود کر رہے تھے۔ گرتا پڑتا وہ ایک کوٹھے کی دہلیز پر جا بیٹھا۔ قدرے مناسب سا گورا رنگ اور ہلکا سا بیرٹ جو اس پر کافی روپ ابھار دیتا تھا۔ وہ کئی ثانیوں تک یہیں چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ اس کا بار بار جھولتا وجود گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس پل نشے کا شکار ہے۔ ایک آدمی آہستگی سے ڈگ بھر کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا جو بلا شبہ اسی کوٹھے کے اندرون سے نمودار ہوا تھا۔ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کر تاڑا۔ کون ہو تم لڑکے، اور یہاں بیٹھے کیا رہے ہو؟ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا رخ سیدھا کرتے ہوئے الٹا وہ اپنا سوال داغ گیا۔ ہنا، تمہارے حلیے سے تو لگتا ہے کہ کوئی بھکاری ہو۔ جس بازار میں تم نے قدم رکھا ہے وہاں پر پیسوں کے بغیر کسی حسینہ کی مسکراہٹ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس نے جب دہلیز پر بیٹھے لڑکے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ گردانتے ہوئے کرنٹ لگنے کی مانند اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس ادھیڑ عمر شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس انداز سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے للکارنے والا ہو، لیکن اچانک وہ خاموشی سے اپنی پینٹ کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ایک شاپر باہر نکال لایا۔ سامنے والا منتظر تھا کہ اس کے رنگ زدہ شاپر میں آخر کیا ہے۔ جبھی اس نے گانٹ کھولی اور 5000 کے 2 نوٹ ادھیڑ شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر دھر گیا۔ یہ لو 10,000 روپے، اتنے پیسوں میں کوئی تو اچھی لڑکی ملے گی نا؟ ہاں، اب تو ضرور ملے گی، وہ مسکرا کر بولا اور پھر اشارتاً اسے اپنی پیروی کرنے کا کہا۔ نوجوان لڑکا آہستہ آہستہ اندر بڑھ رہا تھا۔ یہاں کی سجاوٹ اور ارد گرد موجود لڑکیوں کے انداز دیکھ کر ہنس اٹھاتا رہا۔ پھر وہ ادھیڑ عمر شخص اسے ایک بہت بڑے کمرے میں لے گیا، جہاں پر شاید کچھ طوائفوں کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ سامنے پھولوں کے سجے ہوئے جھولے پر ایک 40 سالہ خاتون بڑے انداز سے بیٹھی تھی۔ اس خاتون کی نگاہیں سب سے ہٹ کر اب اسی نوجوان پر جمی تھیں۔ یہ کس فقیر کو اٹھا لائے ہو شیخو؟ وہ عورت شاید اسی ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب تھی۔ آواز میں ایسا روب تھا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو۔ لیلا، یہ کوئی فقیر نہیں ہے، بس اپنی آرزو پوری کرنے آیا ہے۔ کوئی بھی لڑکی چل جائے گی۔ 10,000 روپے دیے ہیں اس نے مجھے۔ ہونہا، 10,000 میں تو کوئی عام سی لڑکی ہی ملے گی اسے، کوئی حسین زادی تو بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی ہو، بس پوری رات کے لیے چاہیے۔ اس نوجوان نے بہت ہی مطمئن ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، شگفتہ کو بھیجو، وہ خاتون اپنے قریب کھڑی ایک ملازمہ سے کہہ رہی تھی جو تیزی سے اندرونی کمروں میں کہیں غائب ہو گئی۔ یہ نوجوان اب شگفتہ نامی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن یہاں تو قسمت کچھ اور ہی موڑ لینے والی تھی۔ وہ خاموش کھڑا اپنے ارد گرد ہونے والی گفتگو کو سماعت کر رہا تھا۔ لیلا، اس بار کوئی کنواری لڑکی چاہیے۔ آج میرا من ہو رہا ہے کہ کوئی کنواری لڑکی کے ساتھ کچھ حسین پل بتائے جائیں۔ ایک 45 سالہ شخص اس سے مخاطب تھا۔ ویسے تمہاری قسمت کافی اچھی ہے دلدار، آج ہی ایک کنواری لڑکی میرے پاس آئی ہے، بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے۔ لیکن کیا؟ اس دلدار نامی شخص نے پورا منہ کھولا۔ دیکھو، عام طور پر میں کنواری لڑکیوں کا 2 سے 3 لاکھ لیتی ہوں، لیکن یہ لڑکی بہت حسین ہے، اس لیے اس لڑکی کا میں 10 لاکھ سے کم 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ اگر منظور ہے تو بولو، ورنہ کسی عام لڑکی سے کام چلا لو۔ کیا کہتے ہو؟ نوجوان اس کی باتیں بڑے غور و فکر سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں لڑکی دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ ہاں، تم جاؤ شازیہ، ذرا الیشا کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ خاتون بلا شبہ دوسری ملازمہ سے مخاطب تھی۔ جیسے ہی وہ گئی تو پہلے والی ملازمہ شگفتہ کو لے کر سامنے آ گئی۔ یہ لڑکی کم اور عورت زیادہ لگ رہی تھی، کافی بھاری جسم اور سانولا سا رنگ۔ نوجوان کا تو جیسے دل ہی جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ لو میاں، آ گئی تمہارے لیے لڑکی، اب جاؤ اسے لے جاؤ اور کل صبح 6 بجے یہ یہاں واپس میرے پاس موجود ہونی چاہیے۔ خاتون نے جب اسے روشناس کرایا تو نوجوان اپنی بھنگمی سکیڑے عجیب انداز سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے ہیں، اور آپ نے ایک اتنی موٹی بھینس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ارے اس لڑکی کے لیے تو میں 1 روپیہ بھی نہ دوں۔ وہ لفظوں میں تناؤ پیدا کر کے برس پڑا۔ شگفتہ تو ٹوٹا سا دل لے کر دے کھاڑے اسے تکتی رہ گئی۔ ہاں تو 10,000 دیے ہیں نا، کون سا کوئی فیکٹری لکھ کر میرے نام کر دی ہے؟ اگر اچھا مال چاہیے تو پیسے بھی اچھے لاؤ میاں۔
اس خاتون نے یکدم کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کوئی جواب دیتا تو ایک لڑکی اس دوسری ملازمہ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ نوجوان اپنی زبان پر تالا لگا گیا۔ یہ لڑکی تو سچ میں غضب کی خوبصورت تھی۔ انتہائی گورا رنگ، تیکھا سا چھوٹا ناک، چھوٹے چھوٹے انابی ہونٹ، بڑی اور گھنی پلکوں والی نشیلی آنکھیں جن کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اسے چھونے سے بھی وہ میلی ہو جائے گی۔ وہ اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی کہ نوجوان کی نگاہیں اس کے تعاقب میں کھو گئیں اور ہوش تب آئی جب لیلا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ دلدار، یہ ہے وہ لڑکی، اب ذرا دیکھو اور بتاؤ اس کے 10 لاکھ دو گے یا نہیں؟ خاتون اس 45 سالہ شخص کی جانب مڑی۔ ارے واہ بھئی، یہ تو سچ میں ہیرا ہے، میرے بستر پر کیا خوب رونق بڑھائے گی۔ ابھی اسی وقت اس حسینہ کو میرے نام کر دو، پورے 10 لاکھ تمہارے لیلا۔ جب نوجوان نے اس شخص کی باتیں سنی تو نگاہیں پھاڑ کر گھورنے لگا۔ وہ کس قدر ہوس بھری نگاہوں سے اس معصوم حسینہ کو دیکھ رہا تھا نا۔ اور جب نوجوان نے نگاہیں اس لڑکی کی جانب گھمائیں تو وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اگر وہ کوئی طوائف نہیں تھی تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی کیوں تھی؟ اور اگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی تو وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ طرح طرح کے سوالات اور وسوسے اس کے ذہن میں آتے رہے اور حواس پھر سے تب باختہ ہوئے جب دلدار نامی شخص اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی معصومیت سے پیچھے پیچھے کھسک رہی تھی۔ رک جاؤ دلدار، یہ لڑکی کافی شرمیلی ہے، تمہیں بتایا تو ہے کہ کنواری ہے، اس لیے ابھی زیادہ شرم آتی ہے اسے۔ جب تمہارے پہلو میں آئے گی تو اتر جائے گی ساری شرم، لیکن تب تک کے لیے تھوڑا صبر کر لو۔ خاتون بلند آواز میں بولی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے لیلا، نوجوان نے کہا۔ دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ 10,000 میں شگفتہ ہی ملے گی، اور اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ یہاں سے۔ خاتون گرجی۔ مجھے شگفتہ نہیں چاہیے، میں اس لڑکی کے 10 لاکھ دوں گا، لیکن یہ لڑکی مجھے چاہیے۔ وہ یقیناً الیشا کی ہی بات کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھا اور دوبارہ پھر سے نگاہیں چکا لیں۔ تم 10 لاکھ کہاں سے دو گے لڑکے؟ تمہارے ہوئے سے تو لگتا ہے کہ تم کوئی بہت ہی غریب گھرانے کے لڑکے ہو۔ آپ کو پیسے چاہیے اور میں آپ کو پیسے دوں گا۔ میں وہ پیسے کس طرح آپ کے پاس لاتا ہوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی صرف میرے ساتھ جائے گی۔ دیکھو میاں، میں سودا کر چکی ہوں، دلدار مجھے ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے 10 لاکھ دینے کو تیار ہے، اور میں تم سے بھی 10 لاکھ لے کر اپنا سودا خراب نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 11 لاکھ دوں گا۔ جواب سن کر خاتون کی بھنویں تن گئیں۔ ایسے کیسے 11 لاکھ دو گے؟ یہ لڑکی صرف میرے ساتھ جائے گی۔ میرے، سنا تم نے؟ وہ آدمی دھاڑا۔ فیصلہ میں کروں گی کہ یہ کس کے ساتھ جائے گی اور کس کے ساتھ نہیں۔ سنو لڑکے، میں اپنا سودا خراب کروں گی تمہاری خاطر، لیکن بدلے میں مجھے پورے 15 لاکھ چاہیے، اور اگر تم نے مجھے 15 لاکھ نہیں دیے تو میں 10 لاکھ میں ہی یہ لڑکی دلدار کے حوالے کر دوں گی۔ جب خاتون نے اپنا حکم صادر کیا تو وہ شخص بولنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے خاموش کروا گئی۔ ٹھیک ہے، کل رات اسی وقت میں 15 لاکھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن تب تک اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے الفاظ سنتی الیشا نے ایک بار پھر سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ چکا لیں۔ ٹھیک ہے میاں، تمہاری امانت رہے گی ہمارے پاس۔ شکریہ، مختصر کہہ کر جیسے ہی وہ نوجوان جانے لگا تو لیلا نے پیچھے سے صدا دی۔ شگفتہ کو تو ساتھ لے جاؤ۔ اب نہیں، اس نے گردن گھما کر جواب دیا۔ تو پھر اپنے 10,000 واپس لے لو، میں کسی کا 1 روپیہ بھی فالتو نہیں رکھتی۔ آپ اس 10,000 کو میری ٹھپی سمجھ کر رکھ لیں، اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کل مجھے یہ لڑکی ویسی ہی چاہیے جیسی آج ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لیلا جب امانت رکھتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتی میاں، بے فکر رہو۔ اس کا جواب سن کر وہ خاموشی سے اپنے سر کو جھکائے باہر نکل گیا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا لیلا، دلدار دانت پیس کر بولا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو دلدار؟ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لڑکا 15 لاکھ کا انتظام کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ تو پھر الیشا تمہاری ہوگی۔ وہ بے یقین ہو کر منہ مروڑتا ہوا چلا گیا۔ تبھی لیلا واپس گھومی۔ لے جاؤ اسے اندر۔ حکم ملتے ہی 2 کنیزیں اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اندر قدم بڑھا گئیں۔ وقت تھا دن کے 11 بجے کا جب امرہا اپنی بچپن کی دوست رمشا کے ہمراہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ آج کیا بنا اس کیس کا؟ تمہیں بتایا تو تھا میں نے کہ آج جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی کیس تم نے ہی جیتا ہوگا۔ آف کورس، اس نے شیخی بھگاری۔ یکایک کہیں دور سے انہیں شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند قدم مزید آگے بڑھائے تو لوگوں کا ایک بہت ہی بڑا ہجوم کسی مال کے باہر نظر آیا۔
यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बैनर्स लगाकर किसी हस्ती की आमद की कक्षाएं रोशन की गई थीं। यार अमरहा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम, वो शाने समेट गई। चलो तो जरा देखते हैं हम। इसने हाथ पकड़कर खींचा। यार मशा, छोड़ो ये सब, घर चलो प्लीज। नहीं ना, तुम यहाँ आओ। वो बजिद थी और उसे खींचती हुई हुजूम के पास ले गई। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? रमशा ने हुजूम में खड़ी एक लड़की से पूछा। अरे तुम्हें नहीं पता, रॉक स्टार ज़वायान का कंसर्ट शुरू होने वाला है यहाँ। हम सब लोग तो यहाँ पर टिकट लेने के लिए खड़े हैं। नाम सुनते ही रमशा का मुंह खिला का खिला रह गया। चलो भी अब मशा, अमरहा ने पीछे घसीटा। वो हमेशा प्यार से उसे मशा ही कहती थी। यार तुमने सुना नहीं? इस लड़की ने कहा कि रॉक स्टार ज़ावियान का कंसर्ट शुरू होने वाला है। ये जानते हुए भी कि मैं इसकी कितनी बड़ी फैन हूं, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? ओ प्लीज मशा, अब ये मत कहना कि तुम्हें इसके कंसर्ट में शामिल होना है। इसके कहने पर मुकाबिल खड़ी लड़की ने जबान बाहर निकाली। ओह नहीं मशा, प्लीज घर चलो। वो इसका जवाब बहुत अच्छे से समझ गई थी। देखो, तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैंने आज तक उसे सिर्फ स्क्रीन पर देखा है। आज अगर पहली बार रियलिटी में देखने का मौका मिल रहा है तो प्लीज इनकार मत करो। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें तुम्हारे मामों के घर से पककर आई। तुम्हें पता भी है कि इनकी टिकट कितनी महंगी होती है। यारा मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस आज इसका कंसर्ट अटेंड करना है तो करना है। एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी घर वापस जाना है। तुम तो फ्री ही होती हो, लेकिन मुझे अपने अगले केस की तैयारी करनी है। और दूसरा, इसकी टिकट इतनी महंगी होगी कि तुम्हारी सोच है। और फिर तीसरा ये कि जिस इंसान का कंसर्ट अटेंड करने के लिए तुम मरी जा रही हो वो इंसान तुम्हें जानता तक नहीं है। अगर पैसे खर्च करने का इतना ही शौक है तो ऐसे बंदे पर करो जो तुम्हें जानता हो और जो तुम्हें याद रखे। तुम्हारे ये फजूल के शौक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे वो उसे समझा रही थी, रमशा को इस पर गुस्सा आता जा रहा था। फिर अगले ही पल वो गुस्से से उसका हाथ झटकती हुई पीछे हुई। तुम्हें मेरे शौक फजूल नजर आते हैं? तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं ये कंसर्ट अटेंड करके ही रहूंगी। वो इश्तियाल अनगीजी से बोली। मशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, ये सब अमीरों के चौंचले हैं। जितने पैसों का तुम इसका टिकट बाय करोगी ना, इतने पैसों में तुम अपना अच्छा ड्रेस ले सकती हो। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है अमरहा। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। उसने अपने दोनों बाजू सीने पर रखकर कहा। वो कुछ देर खामोश रही और फिर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से उसे टिकट सेंटर के पास ले आई। अब मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाई हो? तुम्हारा ये फूला हुआ मुंह न मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें खुश करने के लिए। ये अमरहा का प्यार था या गुस्सा वो समझ नहीं पाई। भाई साहब, टिकट कितने का है? मैडम 8,000 का। अभी उसने पैसे निकालने के लिए परस में हाथ डाला ही था कि रकम सुनकर इसके होश उड़ गए। परस को वापस बंद करके उसने एक नज़र चेहरा सुर्ख करते हुए अपनी दोस्त को देखा, जो अब मासूमियत का पतला बने खामोश खड़ी थी। फिर न जाने उसे क्या सूझी और फिर से परस में हाथ डालकर 8,000 रुपये सामने मौजूद शख्स को पकड़ाते हुए एक टिकट ले लिया। इस टिकट को उसने झट रमशा के हाथ में थमाया और खुद भीड़ से बाहर निकल आई। वो देख सकती थी कि अमरहा का चेहरा इस पल गुस्से से तना हुआ था। ए यारा, तूने अपनी टिकट क्यों नहीं ली? रमशा ने इसका बाजू खींचकर रुख अपनी जानिब मोड़ा। क्योंकि मैंने आज जो केस जीता है उसके मुझे फिलहाल सिर्फ 10,000 रुपये ही मिले थे, जिसमें से 8,000 का मैं तुम्हें टिकट लेकर दे चुकी हूँ और मेरे पास पीछे सिर्फ 2,000 बचे हैं। अब मेरे पास इतना फजूल पैसा नहीं है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई इस इंसान के लिए खर्च करूं जो मुझे जानता तक नहीं है। वो गुस्से में इतनी तेजी से बोली कि एक पल का भी सांस नहीं लिया। यारा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, और बदकिस्मती से आज मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। इसने मुंह लुटकाए कहा। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तुम जाओ, अपने इस रॉक स्टार ज़ावियान का दीदार करो जाकर, और मैं भी देखूंगी कि वो तुम्हें एक बार हाय भी करता है या नहीं। अपनी बात मुकम्मल करके उसने रुख दूसरी जानिब मोड़ा। माना कि मुझे वो बहुत अजीज है, लेकिन तुम मुझे इससे भी ज्यादा अजीज हो। प्लीज अब कोई सोल्यूशन निकालो ना यार, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इसे दोनों कंधों से पकड़कर रमशा ने मासूमियत से कहा। वो लब नीचे सरील अंदाज में उसे घूरने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मशा। अमरहा का लहजा अब काफी नरम था। मेरे पास एक आइडिया है। वो चटक्की बजा गई। क्या? अगर हम दोनों एक साथ इंटर होंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि टिकट तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग जाएं तो हम एक ही टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, वेरी फनी।
تم نے وہاں جو گارڈز کھڑے ہیں ان کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے جب رمشا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ سنجیدگی سے ٹالنے لگی۔ یار انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے؟ ٹکٹ پہ کوئی نام تھوڑی نہ لکھا ہوا ہے، ہم کچھ لوگوں کے وقفے کے بعد جائیں گے، جب تم اندر چلی جاؤ گی تو واپس آ کر مجھے ٹکٹ کیسے دو گی؟ ہلکے میں لے لیا ہے تم نے اپنی دوست کو، پہلے یہ ٹکٹ لے کر میں اندر جاتی ہوں اور پھر میں تمہیں اندر جا کر کال کروں گی۔ اس مال کا کوئی نہ کوئی تو چور سوئچ ضرور ہوگا، بس میں تمہیں وہیں سے ٹکٹ پکڑا دوں گی اور تم سامنے سے انٹر ہو کر آ جانا۔ اپنی سنا کر بنا اس کی سنے وہ بس پھر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے جیسے ہی گارڈ کو اپنی ٹکٹ دکھائی تو اندر داخل ہوتے ہی وہی ٹکٹ اسی گارڈ کے پیچھے چپکے سے پھینک دی۔ جب اس نے منصوبہ تبدیل کیا تو وہ سمجھ گئی۔ امرہ نے بڑی ہوشیاری سے بیٹھ کر بھیڑ میں اس ٹکٹ کو اٹھایا اور اندر آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجائی۔ دل دل دل، یار فون اٹھا لے۔ سیر کب سے اسے کالز ملا رہا تھا لیکن کنسرٹ کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے زاویان نے موبائل پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تبھی اسے ایک لڑکا بلانے کے لیے آیا۔ سر کنسرٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے فینز آپ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ پلز کم، اوکے آئی ایم کمنگ، اس نے بڑے نخریلے انداز میں کہا اور پھر چند ہی پلوں میں وہاں بنے ایک بہت ہی بڑے اور شاندار سٹیج پر قدم رکھا۔ مال کی ساری روشنیاں بجھا دی گئیں۔ واو، تالیوں کے بھرپور شور سمیت سٹیج کے نیچے لوگوں سے بھرا حال پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشنما رنگ اور ہاتھوں کو خوشی سے پیٹتے وہ سٹیج پر اندھیرے میں کھڑے شخص کو چمچماتی نگاہوں سے تاک رہے تھے۔ اس بھرپور ہجوم میں کہیں دور بیچ میں کھڑی امرہ اور رمشا بھی اب اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی تھیں۔ زاویان کے نعرے لگانے والی کچھ منچلی لڑکیوں نے فلائنگ کس دینا شروع کر دیں۔ پھر اچانک اندھیرا چھٹ گیا اور روشنیوں کا ایک خمار اس چلتے ہوئے وجود کے ساتھ ساتھ گردش کرنے لگا۔ ایک شخص پھر آواز میں جوش لیے گنگنانے لگا، جیسا کا پورا جسم روشنی میں ڈوبا تھا اور باقی سارا چہرہ اندھیرے کی لپیٹ میں۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ ابھی وہ شروعاتی فکروں پر ہی گنگنانا شروع ہوا تھا کہ عوام نے ہوٹنگ کر کر کے ماحول میں خوشگوار تاثر بھر دیا۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی کہ امرہ جیسی لڑکی جسے عموماً گلوکاروں یا کسی بھی سٹار کے فینز دماغی طور پر پاگل لگتے تھے اب وہ خود ہی اس کی دلکش آواز میں کھو سی گئی۔ لیکن ابھی شاید کوئی اور کشش کا پہاڑ اس پر ٹوٹنا باقی تھا، اور وہ تب ٹوٹا جب راک سٹار زاویان عالم کا چہرہ بھی روشنیوں کی زد میں آ گیا۔ پہلو میں کھڑی اس کی دوست رمشا تو وہ کی آوازیں نکالتی اس پر جان نچھاور کر رہی تھی، لیکن آج امرہ بھی اسے ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ آواز کی نعمت کے ساتھ ساتھ وہ حسن کی نعمت سے بھی مالا مال تھا۔ چیتتا سفید دودھیا رنگ جو دیکھنے سے ہی قدرتی لگتا تھا، سیاہ بال جنہیں ایک طرف سے مانگ نکال کر اس نے اوپر کی جانب کوئی اسپرے یا شاید جیل کا استعمال کر کے کنگھی کیا ہوا تھا، اور انہی سیلکی بالوں میں سے ایک لٹ نکل کر بار بار اس کے ماتھے پر آ کر ٹھہر جاتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے شاید یہ بھی کوئی فیشن کا حصہ ہو۔ اس کے گلابی ہونٹ جو کہ واقعی ایسے تھے یا کسی لپسٹک کا استعمال کیا گیا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ بھوری آنکھیں جن میں ایسی چمک اور کشش تھی کہ انسان خود بخود اس کی جانب کھینچا چلا جاتا۔ ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی کا تو بس نام واؤ نشان ہی نظر آ رہا تھا۔ لمبا سا باریک ناک، ایسے لگتا تھا جیسے قدرت نے اس کے نقوش کو انتہائی نفاست سے بنایا تھا۔ اوپر سے اس کی آواز کا جادو امرہ کو بار بار اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ آخر لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل کیوں ہیں۔ رمشا کے بار بار تذکرہ کرنے پر بھی تقریباً 2 سال پہلے اس نے تصویر میں اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بھی اس انداز سے دیکھا تھا کہ کوئی فرض پورا کیا ہو۔ حقیقتاً وہ اتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے یہ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ اگرچہ وہ رمشا کے ہمراہ کافی پیچھے کھڑی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ خود بخود اس کی جانب مبذول ہوتی دوسرے لوگوں کو پیچھے دھکیل دھکیل کر آگے بڑھنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر رمشا بھی حیران تھی، لیکن بدقسمتی سے جب وہ بالکل سٹیج کے سامنے پہنچی تو اس کا گانا ختم ہو چکا تھا۔ عوام کو ترپتا چھوڑ کر وہ واپس اندر چلا گیا۔ جاتے وقت وہ بمشکل بس اس کی پوشت دیکھ پائی تھی۔ تبھی رمشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں، تم بھی دیوانی ہو گئی نا راک سٹار زاویان کی؟ اس کے پوچھنے پر وہ منہ بسور کر باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ارے یارا کہاں جا رہی ہو، ابھی تو اس کا دوسرا سوئنگ شروع ہونا ہے۔ وہ لڑکیوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی چلاتی آ رہی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مشا، اور میں اب مزید یہاں پر رک کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی۔ تمہیں رکنا ہے تو رک جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ ارے پر رمشا مزید اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ جا چکی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے اسے بھی امرہ کی پیروی کرنی ہی پڑی۔ دل دل دل،
एक सफेद कार बहुत ही बड़े बैंक के बाहर कुछ फासले पर आकर रुकी। इसमें 3 लोग सवार थे। ड्राइविंग सीट पर वही नौजवान था जो गुज़श्ता शब हीरा मंडी में अपनी अमानत छोड़कर आया था। इसके साथ वाली सीट पर एक और अनजान शख्स मौजूद था जिसके हाथ में राइफल मौजूद थी। पिछली सीट पर एक जवान लड़का और इसके पल्लू में बैठी एक लड़की जिसका हुलिया लड़कियों जैसा ही था। इन दोनों के हाथों में भी पिस्तौल मौजूद थे। चारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर वो 3 लोग झट से निकलकर बैंक में दाखिल हो गए। अभी महज चंद मिनट ही गुजरे थे कि वो तीनों हाथ में कुछ सामान लेकर तेजी से भागते हुए गाड़ी की जानिब बढ़े जहां ये नौजवान पहले से गाड़ी को स्टार्ट किए हुए था। हे बैंक लगने में कामयाब हो चुके थे मगर बदकिस्मती से पुलिस सामने से आती दिखाई दी। लेकिन नौजवान गाड़ी चलाने में इतना माहिर था कि इसने पूरी फिरती से गाड़ी को एक कदम वापस घुमाया और फौरन चौथे गियर पर चढ़ा दी। पुलिस इनका पीछा करने लगी लेकिन इन्हें चकमा देकर वो गाड़ी को ट्रैफिक में फंसाकर एक शोरूम में ले गया। इस गाड़ी से उतरकर चारों ने अपनी जैकेट्स उतारी और एक नई कार लेकर फरार हो गए। दिल 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 अस्सलामु अलैकुम दादू। जावियान दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर बोला। दिलशाद बेगम अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थीं। वालेकुम अस्सलामु। आ गया मेरा शेर। वो करीब बैठा तो इन्होंने उसका माथा चूमा। तबीयत तो खराब नहीं हुई ना आपकी? इसने दादी का हाथ थामकर प्यार से पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे? वो किन कंसल। उनको अटकता देखकर वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। आय हाय, कमबख्त क्या लफ्ज़ है वो। इन्होंने अपना सर पीटा तो मुकाबिल की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। कंसरिट दादी, कंसरिट। इसने लफ्ज़ों पर जोर दिया। हाँ हाँ वही, ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा दादू। अब दिलशाद बेगम के चेहरे पर भी तबस्सुम सज गया। चलो माशाअल्लाह जी। अच्छा दादू आज आप क्या खाएंगी? बेटा आज मेरा मूड है कि हम सब मिलकर खाना खाएं। मम्मी पापा की बात कर रही हैं। हाँ, जवाब सुनकर इसके चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। चेहरे की हंसी अचानक संजीदगी में बदल गई। आप इनके साथ खाना चाहती हैं तो आपको ड्राइवर छोड़ाएगा। बना कोई दिलचस्पी जाहिर किए वो जैसे ही बिस्तर से उठकर जाने लगा तो वो उसका हाथ थाम गईं। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ। तुम्हारे माँ बाप हैं वो उनसे मिला करो। चंद लम्हों के लिए उसने गुस्से से अपने होंठ भींचे और वापस घूमा। मैंने कहा ना दादू आपको ड्राइवर छोड़ाएगा, और जहां तक बात मेरी है तो मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। इसके लहजे की सख्ती देखकर दिलशाद बेगम खामोशी साधा गईं। दो टोक अपना फैसला सुनाकर वो चलता बना। इसकी बात इन्हें काफी चभी थी, लेकिन कुछ भी कहना बेसूब था।